السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ النمل جو ہے وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ تو جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ اس کا ایک لے آؤٹ، اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی تو وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں، تو غور سے سنیے گا، کیوں جی؟ جی ٹھیک ہے۔ آسان ہو جائے گا۔ اچھا، ایک تو صورت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ صورت جیسا کہ پہلی صورت تھی الشعراء، یہ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ یہ صورتیں ایک پیچھے ایک ساتھ ہی نازل ہوئیں، سورہ النمل اور پھر پہلے الشعراء اور پھر سورۃ النمل اور پھر سورۃ القصص، اور اس کا زمانہ بھی بتایا کہ یہ تقریباً مکی دور کا وہی وسط کا زمانہ ہے جی۔ مطلب اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر پہلا جو دور تھا اس کے اندر چھپ کے یا فردن فردن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اور جو متوسط دور ہے اس کے اندر یہ تھا کہ ظاہری طور پر دی اور کفار مکہ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید اور اللہ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور جو تیسرا دور ہے وہ ہے ظلم و جبر کا، جو کہ ہجرت پر آگے ختم ہوتا ہے۔ ذرا کر دیں گے جی اس کو پیچھے جی کیسے کیسر صاحب یہ بھائی؟ دیکھ جی ہو گیا۔ اچھا، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اسی مکی دور کی ہے جس میں الشعراء سورۃ الشعراء آئی۔ اس کے 7 رکوع ہیں، تو 7 رکوع کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ تھوڑا میں شکل بنانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے 4 رکوع اور آخری 3 رکوع، کیا میں نے کہا جی؟ پہلے 7 رکوع ہیں، اور پہلے آخری 4 3۔ دوسرے 3۔ جی، پہلے جو 4 رکوع ہیں ان کے اندر حالات زندگی ہیں، اور آخری جو 3 رکوع آتے ہیں یعنی کہ 5واں، 6واں اور 7واں، اس کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایک منطقی انداز میں کفار مکہ سے ان کو دعوت دیتا ہے کہ بتاؤ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ میری آیات نشانیاں ہیں تمہارے پاس، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ وہ وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو پہلے 4 رکوع ہیں ان کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو پہلی 6 آیات جو ہیں وہ قرآن مجید اور آخرت کے بارے میں ہے جی، قرآن مجید کی حقانیت اور آخرت پر یقین اس کو کہا گیا۔ اب جو آگے جو 7 سے لے کر 14 تک یہاں رکوع ختم ہوتا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون یہ پہلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ایک تفصیلی پڑھیں گے آیت نمبر 15 سے لے کر 44 تک۔ کہاں سے لے کر کب تک؟ 15 سے 45۔ جی، 15 سے 44 یا 45 تک، اس میں حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے حالات زندگی، اور بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ نے ان کو ایک ایسی سلطنت دی، اور انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو نہ پہلے دی ہوئی ہو نہ اس کے بعد مطلب ہے تو آپ دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی،
اور انہیں طاقت دی کہ بھئی وہ بہت سی چیزوں پر تسلط ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر دیا تھا، یعنی کہ جنوں پر بھی پرندوں کی آواز وہ سمجھتے تھے، چیونٹیوں کی آواز سمجھتے تھے، اور پھر جنوں سے جو کام لیا وہ بھی ہم انشاءاللہ، اور اس میں قصہ ایک آئے گا ملکہ سبا کا۔ کس ملکہ کا؟ ملکہ ملکہ سبا۔ سبا۔ جی، تو وہ سارا تفصیلی پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہدہد پرندہ جو تھا وہ گیا اور اس نے بھی یہ تبلیغ کا کام کیا کائنات میں سے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا کہ بھی آپ لوگ، وہ پرندے بھی اپنے نبی کے وقت میں یہ کام کرتے رہے تو آپ بھی یہ کام کریں تبلیغ کا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اس کے بعد پھر دو اقوام ہیں، وہ چوتھا رکوع ہوگا، اس کے اندر جو پہلے پڑھی ہوئی ہیں قوم سمود کا تو آج ہی پڑھا پہلی ریویژن کے اندر، اور دوسری قوم لوط۔ یہاں تک جو چیزیں آئیں گی اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا انطباق جو ہے وہ مکہ کے لوگوں پر کیا کہ مکہ کے لوگ تھے خوشحال، کون تھے؟ خوشحال تھے مکہ کے لوگ۔ خوشحال لوگ تھے، سردار تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں بتائیں وہ بھی یہ بتائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے خوشحال نبی بھی تھے، اور انہوں نے کیا کام کیا، تھے تو اللہ کے رسول۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر کام کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سمود پر، اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم پر کیا۔ لیکن جنہوں نے مانا نہیں ان کو اور آخرت پر یقین نہیں تھا تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ ایک تو عذاب کی وعید سنائی ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے اور رسالت کی چیزیں جو ہیں ان کو سمجھتے ہوئے۔ اب اس کے مقابلے میں جو ملکہ سبا ہے، ملکہ سبا ہی تھی نا؟ جی ملکہ جی سبا۔ جی جی جی، ملکہ سبا وہ بھی کافر تھی انہی مشرکوں کی طرح جس طریقے سے مکہ کے اندر مشرک تھے، لیکن جب اس کو آخرت کی سمجھ آ گئی کہ میرا احساس جواب دہی ہونا ہے، اور وہ بھی اسی طریقے سے اپنے بہت سے لوگوں پر حکومت کرتی تھی، بہت بڑی سلطنت تھی اس کی، لیکن جب اس نے ہدایت کی طرف قدم بڑھایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی۔ جی تو لہذا کفار مکہ کو یہ بتایا کہ تمہاری خوشحالی، تمہاری سرداری یہ تو چھوٹی ہے، اس سے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بھی ایمان لے آئے، تو تم بھی ایمان لے آؤ۔ جی یہاں تک ہو گیا جی؟ جی جی جو آخری چار رکوع ہیں ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتائے گا وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ مشرکین سے سوال کرے گا اللہ منطقی انداز میں، بتاؤ یہ بھی چیز میں نے آپ کو نعمت دی، فلاں بھی نعمت دی، الہ مع اللہ، اب بتاؤ کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی رکوع میں جو آخرت کا احساس ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سم اپ کر دے گا ساتویں رکوع میں کہ توحید اور دعوت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نشانیاں آ گئی ہیں اس سے ایمان والے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ہوگی جی بات؟ ٹھیک۔ یہ خلاصہ ہے۔ تو رکوع کتنے ہوئے اس کے؟ 7۔ 7 ہو گئے، اور آیات ہیں اس کی 93۔ تو آئیے پڑھتے ہیں وقت کو سے فائدہ کرتے ہوئے۔ اب ضائع تو میں لفظ کی صورت میں بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا وقت یہی فائدے والا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی، تعوذ کا جو کریں گے ترجمہ ڈاکٹر ذوالفقار بھائی،
आऊज़ु बिल्लाहि मैं मिनश्शैतानिर पनाह रजीम। मांगता हूँ शैतान मरदूद की, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद की दूर रहने के लिए। नहीं, देखे ना, अब ये तो हमने फिर इसको बाकायदा पढ़ना है, तो फिर मैं पढ़ाने लगा हूँ। मैं पनाह मांगता नहीं, मैं मैं अभी बता देता मैं हूँ, पनाह अभी मांगता इंशाल्लाह। हूँ अल्लाह अच्छा अल्लाह से नहीं की, होता, होती है। अल्लाह की, अल्लाह तो की। मेरे साथ अच्छा कहें जी, सॉरी मैं अभी बता सॉरी, देता हूँ ना, कोई बात नहीं, कोई अल्लाह की आगे पीछे हो जाता है, मुझे पता है कि आपको आता है, तो जरा इसको दोहरा लेते हैं वक्त की कमी के हिसाब से। आऊज़ु बिल्लाहि का तर्जमा करें। मैं 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 पनाह में पनाह अल्लाह की मांगता पनाह में हूँ मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अल्लाह की मैं पनाह मांगता पनाह हूँ, मांगता अल्लाह हूँ की पनाह मांगता हूँ। मिनश मांगता हूँ। शैतानिर रजीम का तर्जमा ये है, शैतान मरदूद से जब आएगा, तो हमने उसमें ब्रैकेट में लगाया था समझने के लिए, दूर रहने के लिए। जी। ठीक है जी। जी तो तर्जमा बनेगा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, ब्रैकेट में दूर रहने के लिए। तो दूर रहने मिन के जो लिए। है, मिन किसी से दूर रहना, और ब का मतलब है किसी के साथ, किसी की पनाह मांगना। तो वो अल्लाह की पनाह मांगते हैं और शैतान से हाथ बांधते हैं कि खुदा के बंदे तू दफा हो जा। क्यों जी? जी बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है अब ज़हन में आ गया होगा। तो आइए जनाब, आगे तर्जमा करेंगे डॉक्टर दाऊद साहब, जी जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो इंतहाई मेहरबान, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। जी, अल्लाह के नाम के साथ जो इंतहाई मेहरबान और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। अब हरूफ मुक़त्ताअत आ गए। तौसीन, तो तौ को 2 हरकत के बराबर कम से कम लंबा करना है, और सीन को 6 हरकत के बराबर लंबा करना है। कम से कम 4 जरूर होनी चाहिए। तो बनेगा तो हो गई जी बात। अब ये जो सूरत है, इसके अंदर अभी शुरू में तो बहुत सारे अल्फाज वही हैं जो पहले हमने पढ़े हुए हैं। आगे अल्फाज जो हैं वो कुछ नए आएंगे और ज्यादा होंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तिल का आयातुल कुरानी व किताबिम मुबीन हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता व युतून ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूकिनून। ये पैटर्न जो है, जो पहले हिम व हुम बिल आखिरति और दोबारा आ गया हुम यूकिनून, ये अगली आयत में भी आएगा। तो मेरे साथ जनाब, तिल का आयातुल कुरान का तर्जमा। ये कुरान ये कुरान की आयात आयतें हैं। हैं। ये कुरान की आयात हैं, ठीक है। व किताबुम व किताबिम मुबीन, और वाज़ेह वाज़े किताब की, किताब की। तो वाज़ेह ठीक है जी। किताब की आयत। अच्छा, तो तर्जमा बनेगा कि ये कुरान की आयात हैं और वाज़ेह किताब की। ये कर रहे हैं, चीज एक ही है, कुरान ही वाज़ेह किताब है जिसको अल्लाह ताला ने तफसीर थोड़ी सी कर दी। तो तर्जमा बनेगा कि ये कुरान और वाज़ेह किताब की आयात हैं। क्या होगा जी? ये कुरान कुरान की आयात हैं। ठीक है जी, ये कुरान और वाज़ेह किताब की आयात हैं। तो तिल का इस वजह से लगा, एक तो वैसे आयात भी आ गया, लेकिन ये कुरान की आयात हैं और वाज़े किताब की। जी अभी तर्जमा कर दिया, बट डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। किताब मुबीन है, हुदन
و بشہدم و بشرا. ترجمہ کریں جی. جو ہدایت اور ہدایت ہے خوشخبری ہے. اور جو ہدایت ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اور خوشخبری ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے. مومن کے لیے ایمان لانے والوں کے لیے لانے یا والوں مومنوں کے کے لیے. لیے زیادہ بہتر ہوگا. تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ہیں وہاں سے کچھ ڈسٹارشن جو ہے نا جب بولتے ہیں وہ آتی ہے، اس کو ذرا ٹھیک کریں. تو یہاں تک ہوا جی، مومنین کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں. تو تین چیزیں بتائیں یہاں. الذین یقیمون الصلاۃ، بڑا آسان ترجمہ ہے. جو نماز مومن وہ لوگ ہیں جو جی نماز مومن قائم وہ نماز لوگ قائم ہیں جو کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں. وہی پیٹرن ہے جو شروع کے اندر آیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. پیٹرن وہی آ رہا ہے. تو یہاں پر کہا مومنین الذین یقیمون الصلاۃ، آپ نے ترجمہ کیا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. تو سب سے پہلی نشانی یہاں کیا بتائی؟ نماز نماز. نماز، جو حقوق اللہ ہیں. اب حقوق العباد ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا وہ کرتے ہیں. بہت ہاتھ ادا اور کرتے وہ ہیں. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں. اب یہ دو چیزیں تو ہو گئیں. اب مرنا ہے، مرنے کے بعد آخرت آنی ہے، تو اس کے بارے میں بتایا. اب ہم دو دفعہ آ رہا ہے، اس کو دیکھنا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور اور وہ آخرت پر ہم یوقنون، وہی یقین رکھتے ہیں. تو ہم کا دو دفعہ میں ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے دو دفعہ کر دیا. تو وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ وہ آخرت آخرت پر پر اور وہ آخرت پر ہم یوقنون، وہی جی یقین رکھتے وہی ہیں. یقین رکھتے ہیں. وہی یقین رکھتے ہیں. رکھنے والے ہیں نہیں کہنا، اس لیے کہ یہاں مضارع کا صیغہ ہے. اب جناب اس میں جو چیز ہے آگے جو آئے گی چیز، وہ چیز یہ ہے کہ جس بندے کا آخرت پر یقین ہے وہ دنیا کے اندر کام کرے گا بہت اچھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا اس پر وہ کیا کرے گا؟ عمل عمل کرے گا. جی وہ عمل صالح بنیں گے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے مر جانا ہے اور اللہ کے سامنے میری جواب دہی ہونی ہے. تو وہ ہے آخرت کا یقین. آگے پڑھ لیتے ہیں. اور یہ پڑھنے سے پہلے یہ بھی پہلا ہی پارہ ہم نے جب سورہ بقرہ شروع کی تھی تو اس میں بھی آیا تھا منافقوں کی نشانیوں میں سے فی طغیانہم یعمہون آیا تھا، پڑھا تھا. بھٹکتے پھرتے ہیں، تو لہذا یعمہون یہاں بھی آ رہا ہے. تو اب پڑھتے ہیں جی ان الذین، بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ جو مور لگا دی تھی پہلے، زینا لہم. تو زینا کا مطلب ہے ہم نے خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا. کون سا ترجمہ کرنا ہے جی؟ مزین کیا ہوا ہے، خوشنما بنا دیا. کیا کیا تھا پہلے کیسر بھائی؟ خوبصورت کیا تھا. مزین کر دیا گیا یا میرا خیال خوشنما ہے بنا کہ دیا یہ ہم گیا، نے کیا دونوں میں. تھا. تو مزین اور خوشنما میں سے کر لیں جو بھی کرنا ہے. خوشنما ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب زین، میری ایک گزارش یہ ہے کہ کیوں نہ ہم جی ایسے الفاظ لائیں کہ جو عربی کے زیادہ قریب ہو، کیونکہ زین نہ یہ عربی کے زیادہ قریب ہے مزین کرنا.
جی تو جی یاد رکھنے میں بھی سہولت رہے گی، اور عربی کیونکہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو میرا خیال میں یہ زیادہ قریب ترجمہ ہوگا۔ ہاں، میں اصل میں گزارش یہ کروں گا کہ جو ہمارے استاد ہیں نا پروفیسر وسیم قریشی صاحب جی، وہ تو مزین کو جانتے ہوں گے جی، ڈیفینیٹلی۔ تو مجھ جیسا جو ہے بندہ، وہ ممکن ہے جب پڑھے گا تو وہ شاید اس کے لیے، تو ورنہ آپ کی آواز جو ہے نا تجویز، وہ ہمارے اس رولز میں سے ہے کہ جو قرآن، ویسے جو یہ ہے کہ ہماری ہم زبان کے، پروفیسر صاحب، ہم نئے الفاظ سیکھیں گے، ان کو استعمال کریں گے تو یہ الفاظ ہمیں آئیں گے نا۔ اگر ہم جی سیکھیں گے بالکل ایسے نہیں، ان کو استعمال ہی نہیں کریں گے تو پھر آئیں گے کیسے؟ ہی، جی ٹھیک ہے، تو ٹھیک، تو مزین جی کر لیں۔ زینا لہم کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے ان کے لیے ان کے لیے مزین کر دیا۔ ہم نے ان کے لیے مزین کر دیا جی۔ اب میں اس کا ساتھ اضافی لگا دیتا ہوں، خوش نما بنا دیا۔ اب ہم ترجمہ مزین ہی کریں گے، ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے۔ اب مفعول آ رہا ہے تو لام، اعمال لفظ ہے تو لام کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو اعمالہم، ان کے ان اعمال، کے اعمال ان کے اعمال کو آئے گا۔ جی تو بالکل بے کو آئے گا۔ شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا کہ انہیں اپنے جو جھوٹے اعمال ہیں، جو کہ جہنم کے اندر لے جانے والے اعمال ہیں، وہ انہیں کیا لگتے ہیں؟ خوبصورت، خوشنما خوشنما لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، مزین کیے ہوئے لگتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اور وہ سرگردان ہیں جی۔ جی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے بھٹکتے پھرتے ہیں، یہی پڑھا تھا جی، جی سر، ہم نے پڑھا تھا نا فی طغیانہم یا مہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، تو ہم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہوگا جی؟ جی جی پروفیسر صاحب، آپ یا مہون تک کریں گے، مطلب ایک پھر آیت میں ملا ایک لیں، اور صافی سے موضوع بھی مکمل کروں ہو جائے۔ جی۔ یہ ایک آیت ملا لیں اس کو، یہ جی موضوع آپ مکمل اوپر کریں گے جی تو اوپر پھر چلے گا ہو جائے۔ میں کر دیتا ہوں۔ جی۔ میں ابھی ہم وہ ملا رہے ہیں آپ کے کہنے پر، جی ملا لیں کیونکہ یہ موضوع اب پھر مکمل ہو جائے گا نا۔ جی ہم بھی کرتے ہیں، جیسے آیا تھا نا اولئک علی ھدی من ربہم جی، اور پھر ان الذین کفروا، یہاں آ رہا ہے اولئک الذین لہم سوء العذاب، آگے آ رہا ہے وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، آ رہا ہے دوبارہ، ہم دو دفعہ آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہم نے سیکھنا ہے وہ ایک ہے خاسرہ، یخسرو، اخسر کہتے ہیں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا۔ اکثر کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا یہ کیسے ہمیں پتا چلا سب سے زیادہ؟ اخسر، الف جیسے اکبر ہوتا ہے، اس میں تفضیل آ جاتا ہے تو وہ اپنا سپرلیٹو ڈگری آ جاتی ہے، تو وہ ہے اکثر۔ تو اکثرون ترجمہ آئے گا کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے جی۔ اب کرتے ہیں جی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جی، یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں لہم، اچھا جن کے لیے ہے یا ان کے لیے ہے، سوء العذاب، ترجمہ اس کا ہے عذاب کی برائی، اور ہم اپنا یہ ہے تو اس کا لفظی ترجمہ سوء العذاب، لیکن اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں بہت برا عذاب، ہماری زبان میں وہ ترجمہ دے گا، تو ترجمہ بنے گا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آگے کریں بہت برا عذاب، بہت برا عذاب ہے جی۔ کیوں جی؟ کہ وہ آخرت پر یقین نہیں ہے، تو اب آخرت میں وہ کیا ہوں گے؟ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ،
ترجمہ اور وہ آخرت میں اور وہ آخرت میں ہم الاخسرون وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. کیا ترجمہ ہوا جی ہم الاخسرون؟ وہی سب سے زیادہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. یہ جناب ہو گیا. تو ذہن میں اس سے پتہ کیا چلا کہ آخرت پر یقین ہونا یہ ایمان والوں کے لیے تو مطلب ہے ہی ہے کہ جن کا آخرت پر یقین ہے ان کے اعمال اور اچھے ہو جائیں گے. لیکن جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ دنیا کو سمجھتے ہیں ٹھیک کہ جیسے زندگی گزار لیں، اور دنیا ان کے لیے مزین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دی، اس لیے کہ انہوں نے انتخاب ہی اس چیز کا کیا. جی پروفیسر صاحب جی شروع سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین ان کا آیات القرآنی و کتاب مبین، یہ قرآن حکیم اور کتاب کی واضح آیات ہیں. نہیں، واضح کتاب ہے نا، کتاب مبین جو ہے اس کا واضح وہ کتاب کی آیات. جی جی ہدی و بشرا، جو ہدایت اور بشارت ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے، یعنی ایمان لانے والوں کے لیے. الذین یقیمون، یہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں. اچھا وہ یقیم اکثر الذین ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت میں ہم یوقنون، وہ آخرت پر یہی وہ لوگ ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں. ان الذین، یہی وہ لوگ ہیں لا یؤمنون، کہ جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت، آخرت کے دن پر. زینا، ہم نے مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال کو، فہم یامہون، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، کہ جو لہم سوء العذاب، جن کے لیے برا عذاب ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں ہم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. یہ بہت زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. آگے جناب، تو ڈاکٹر داؤد صاحب تیار رہے، انہوں نے پورا ترجمہ کرنا ہے دوبارہ انشاءاللہ. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے جی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ تُلَقَّى، جی تلقى بلکہ جی تو فتلقى آدم من ربی، جی فتلقى سیکھ لیے، تو یہاں ہے تلقى سکھایا گیا. سکھایا گیا. جی جی تو وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. یہاں تک جناب موضوع پہلا جو ختم ہو رہا ہے. تو وَإِنَّ، میں تو اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وَإِنَّكَ، اور بے شک تو، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، یقیناً تجھے قرآن سکھایا گیا ہے، من لدن حکیم علیم، بہت حکمت والے اور خوب جاننے والے کے پاس سے. لدن کا مطلب ہے پاس سے، کی طرف سے نہیں، عمومی طور پر. تو میرے ساتھ کریں جی وَإِنَّكَ، اور بے شک تو، اور بے شک تو، لا یقیناً یقیناً، تلقى القرآن، تجھے قرآن سکھایا گیا ہے. جی تجھے تو سکھایا گیا ہے قرآن اصل میں ہے جی. ورنہ اگر موجود ہوتا کہ قرآن سکھایا گیا تو قانون کے اوپر پیش ہونا تھا، تو یہاں الگ ہے لَتُلَقَّى، تجھے تو سکھایا گیا ہے قرآن. قرآن میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی ورنہ جملہ جو مجہول، اگر قرآن مجہول ہوتا تو پھر نون کے اوپر پیش آنی تھی. تو وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اب آپ بے شک ترجمہ آپ نے اسی کے مطابق کریں، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک تو، یقیناً تجھے قرآن سکھایا گیا. تجھے قرآن سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، من لدن،
کی طرف سے میرے پاس نہیں، اس طرف میں نے کہا تھا نا کہ پاس سے. پاس جی، کس کے پاس سے؟ حکیم علیم، بہت زیادہ بہت زیادہ حکمت والے اور بہت زیادہ جاننے والے کے پاس سے. کہیں جی پھر اس کو، میرا خیال مشکل آ رہی ہے. بہت زیادہ بہت بہت زیادہ زیادہ حکمت حکمت والے اور اور انتہائی بہت زیادہ جاننے والے کے کے پاس سے. پاس ہے. کے پاس سے. جی، تو یہ 6 آیات جو ہیں، یہ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا، ڈاکٹر داؤد بھائی سے، کہ شروع سے ذرا کر لیں یہاں تک، پھر آگے ہم چلتے ہیں. نیچے کر دیں. جی، بسم اللہ جی، الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ قرآن کی اور واضح کتاب کی آیات ہیں. ہدی و بشری للمؤمنین، جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، اور مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک تو یقیناً تجھے قرآن سکھایا گیا ہے بہت زیادہ حکمت والے اور انتہائی جاننے والے کے پاس سے. کے پاس سے، جی بالکل ہو گیا. اب جو یہاں بھی واقعہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ وہ اپنا کہیں گے زمانہ ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تھے، مطلب قبطیوں کے پاس سے، قبطی کو مکہ مارا تھا تو وہ غیر ارادی طور پر مر گیا تھا. آپ وہاں سے نکل کے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں کافی عرصہ خدمت کی، تو ان کی بیٹی سے شادی ہوئی. اب وہ واپس اپنے اہل خانہ کو صحرا کے اندر لا رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا اس پہاڑی سلسلے کے اندر کہ کوئی آگ ہے. وہ پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے جی، لیکن اس آیت کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے نئے سیکھنے ہیں. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. آنس، انس سے نکلا ہے جی. انس، جی پیار کو بھی کہتے ہیں. تو آنس تو انس مطلب ہونا، تو آنس تو یہاں ترجمہ ہوگا، اس کا دوسرا ترجمہ کا مطلب کر لیتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں. آنس تو جی نارو. جی اب آتی، میں نے بتایا تھا کہ آتی اور آتی آ گیا تو اس کے بعد با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا. جا آ کے بعد با آ جائے تو لے کر آنا ہوتا ہے. تو یہاں وہ چیز آ رہی ہے. سآتیکم منہا بخبر، کوئی خبر جی، خبر. جی او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. یہاں آ رہا ہے جی، لفظ کون سا نیا ہے؟ قبس، شہاب جی. شہاب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شعلہ جی. شہاب ثاقب جی. تو اردو میں استعمال کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے.
تو شہاب کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ شعلہ. اللہ شور اب لفظ آ رہا ہے قابسہ. قابسہ جو عربی کے اندر ترجمہ ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو آگ کے اندر رکھ کے اس کو سلگایا گیا ہو جی، تو اس کو قبس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قبس قبس. تو شہاب تو پہلے ہی ہے شعلہ. تو قابسن اب یہاں تو آئے گا جو میں نے بتا دیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی اور چیز کو بھی آگ میں رکھیں گے اور وہ شعلے کی طرح ہی بن جائے یا سلگنے لگ جائے تو اس کو قبس کہیں گے. تو یہاں اس کا ترجمہ کریں گے سلگتا ہوا شہاب شعلہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی شہاب کے معنی شعلہ اللہ شعلہ. قابسن کا مطلب سلگتا کیا ہوا ہوا بلکہ ہوگا سلگایا گیا، اصل ترجمہ ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ سلگتا ہوا ہی کریں گے. اصل میں یہ ہے سلگایا گیا، یعنی کہ آگ میں رکھ جیسے کے سلگایا گیا. سر جیسے انگارے کے اوپر انگارہ رکھتے ہیں تو سلگ پڑتا ہے. نہیں جی، آپ جو بھی ہوگی کسی چیز کو آگ کے اندر رکھیں گے تو وہ باہر نکالیں گے تو ایک تو ہوتا ہے کہ وہ لکڑ ہوا ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ ایک شعلہ بن جاتا ہے، لیکن وہ جو انگارہ بن جاتا ہے قبس، وہ آگ کے اندر سلگایا گیا ہوا ہوتا ہے، اس کو قبس کہتے ہیں. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے سلگتا ہوا انگارہ. اب آگے آ رہا ہے لعلکم کے معنی آتے ہیں ہمیں. تس شاید طالون آ رہا ہے. یہاں ایک چیز سمجھنی بھی ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کئی دفعہ جو تے ہوتی ہے اس کو طوا میں بدل دیتا ہے. یہ اصل لفظ جو ہے الف صاد تے لام الف، اصطلاح کہتے ہیں. اصطلاح کس کو کہتے ہیں؟ تاپنے کو جی، تاپنا جی، تپانا وہ کا. تو تس طالون تو اس کے اندر بدلا. اصل میں لام کے بعد یہ بھی تھا اگر تے ہوتی تو لہذا اس یہ کو بھی کاٹ دیا گیا. تو تس طالون یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑا درک لگانا چاہتے ہیں، ورنہ عمومی تاکہ تم اپنے آپ کو تاپو، تاکہ تم اپنے آپ کو سینکو. ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا جی، آپ دوبارہ پڑھتے ہیں، وقت کم ہے میرا خیال ہے. وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جی یاد کرو یاد کرو جب موسیٰ کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِأَهْلِهِ اپنے گھر والے اپنے گھر والوں سے انی آنست نارا بے شک میں آگ ایک دیکھ رہا آگ ہوں. دیکھتا ہوں. بے شک میں ایک آگ دیکھ رہا ہوں کہہ لیں جی. آنستو نارا ترجمہ کریں. بے شک میں آپ دیکھتا ہوں آگ دیکھ رہا ہوں. سآتیکم منہا بخبرن ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی یقینی خبر لاؤں گا. او آتیکم بشہاب قبس یا ایک سلگتا ہوا انگارہ لاؤں گا. لعلکم تسطلون تاکہ تم اس سے سیکھ سکو تاپ لو. یہ کل انشاءاللہ دوبارہ کریں گے. کیسر بھائی آپ کے پاس جتنا وقت ہے میرا خیال ہے 1 منٹ شاید ہوگا. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں آپ وہاں سے نہیں جی چلیں اللہ شروع کریں آپ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اس قال موسیٰ لِأَهْلِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا بے شک میں آگ کو نارا بے شک میں آگ کو دیکھتا ہوں. سآتیکم منہا بخبر تو میں تمہارے میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں. او آتیکم بشہاب قبس یا میں اس میں سے تمہارے لیے